جیسی ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے قابل فخر صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی عظیم الشان قربانی جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دینا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خود کو رضا و رغبت کے ساتھ اس کو کرنے پر تیار ہو جانا، یہ دونوں طرف سے دونوں کے جذبات قابل تحسین ہے کہ ایک اکلوتے بیٹے کو جو کہ بڑھاپے میں ملا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے اس کو قربان کرنے پر تیار ہو گیا، اور دوسرا بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب آپ خواب میں حکم مل رہا ہے تو آپ اس پہ مجھے قربان کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ آداب فرزندی یعنی بیٹا ہونے کے یہ آداب ہی کس نے سکھائے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ آج دیکھو نا اولاد کتنی خود سرکش اور نافرمان ہوتی چلی جا رہی، اس میں جدید تعلیم اور اس کی تربیت کا بھی اثر ہے، جس پر کرٹیسائز کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ ایک کرٹیسائز کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے کہ دیکھو اس سسٹم آف ایجوکیشن کو ہم اچھا نہیں جان رہے کہ جس کے اندر داخل ہونے کے بعد بچے میں یہ غرور آ جاتا ہے کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، میرے والدین کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھیں، خبطی یعنی پاگل، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں آج کل ایسے ہی روشی عام ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ بچے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ روش جو ہے یہ قابل تحسین نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دیکھو اسماعیل علیہ السلام ان کو یہ نہیں کہا جا رہا یہ کام کر دو، یہ چیز لے آؤ، یہ مال خرچ کر دو، کہ حالانکہ اس پہ بھی آج کل کی اولاد تو اس پہ بھی تیار نہ ہو۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا آپ پیش کر دو قربانی کے لیے۔ تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کریں، اللہ کے حکم پہ عمل کریں، اور مجھے آپ انشاءاللہ قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ مکتب یعنی اسکول، مدرسہ، کہتے ہیں یہ نظر کا فیض تھا، یہ اسکول کی تعلیم کا، مدرسے کی تعلیم کا اثر تھا۔ کیا چیز تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل علیہ السلام کو بیٹا ہونے کے، بیٹے کو کس طرح سے فرما برداری کرنی چاہیے والدین کی، والد کی، یہ کس نے سکھایا؟ یہ ڈاکٹر اقبال یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ مکتب میں تو ابھی گئے بھی نہیں تھے، اسکول میں تو ابھی مدرسے میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، وہ پڑھا ہی نہیں، وہ کس نے سکھایا؟ تو جواب اس کا کیا ہے؟ وہ فیضان نظر ہے، وہ نظر کا فیض ہے، نگاہ کا فیض ہے۔ کس کی نگاہ؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نگاہ کا فیض ہے، فیضان نظر۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں کی محفل میں آنا چاہیے، نگاہ پڑ جائے ان کی تو بات بن جاتی ہے۔ یہاں مجھے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ مولانا محمد سردار احمد جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے محدث ہوئے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ بری نظر لگ جاتی ہے نا، کہتے ہیں نا بری نظر لگ گئی، یہ بری نظر لگ گئی اس کا اثر ہوتا ہے تو اچھی نظر کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے
کہ بری نظر اگر وہ کارگر ہو جاتی ہے تو اچھی نظر بھی ہونی چاہیے. تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے بھی نظر لگ گئی ہے کہ ان کی شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے نظر لگ گئی کہ ان کی نظر مجھ پہ پڑی. میں تو پٹوار کا امتحان پاس کرنے اپنے گاؤں سے لاہور آیا ہوا تھا, ان کی زیارت کی, ان کی مجھ پہ نگاہ پڑی, سارے پروگرام کینسل کر کے ان کے ساتھ ہی بریلی چلا گیا, دین پڑھا تو پاکستان کا سب سے بڑا محدث بن گیا. ہاں جی, تو کہنے کا مقصد ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اللہ والوں کی نگاہ کا بڑا فیض ہوتا ہے. تو جب اللہ والوں کی نگاہ کا اتنا فیض ہے تو نبیوں کی نگاہ کا کیا فیض ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کا یہ فیض تھا. یہ ساری گفتگو میں نے کی کہ اسماعیل علیہ السلام کو فرزند ہونے کے, اولاد ہونے کے آداب اور ایٹیکیٹس کیسے پتہ چلے, وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نگاہ کے اثر سے پتہ چلتے ہیں کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے. ابھی پڑھایا تو کسی نے نہیں تھا, سکھایا کسی نے بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ والد صاحب کو اللہ کا حکم ہو گیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دو, تو وہ قربانی پر تیار ہو گئے. تو کہہ رہے یہ بات دور چلے گی. ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں نہ کریں کہ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں ان کے ذکر کا حکم دیا. سورۃ مریم 16 پارہ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فعل امر ہے, ذکر کرو. فی الکتاب ابراہیم, کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. کیوں؟ انہو کان صدیقا نبیا, بے شک وہ بہت سچ بولنے والے نبی تھے. خاص طور پر اس لیے بھی ان کا لفظ یہ استعمال ہوا صدیقا نبیا کہ بعض جو کتب ہیں ان میں لکھا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا, استغفر اللہ. اس کی بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کے وضاحت کریں گے کہ اللہ نے تو فرما دیے صدیقا نبیا, وہ بہت ہی سچ بولنے والے نبی تھے. جی سچ کی انہوں نے تبلیغ کی, سچ کی تشہیر کی, سچے دین کی تبلیغ کی, اور مخالف ماحول سے ڈرے نہیں, دبے نہیں, گھبرائے نہیں. ماحول آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تو نمرود بادشاہ تھا جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا کہ میں خدا ہوں. تو آپ پیدا ہونے والے تھے تو کسی نے نجومی نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ تمہاری بادشاہت کے لیے خطرہ ہو. تو اس نے جو بچہ پیدا ہوتا ہے جاسوس پھیلا دیے اپنی بادشاہت میں, جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیے. تو اس خوف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک غار میں تشریف لے گئیں, وہیں ان کو جنم دیا اور کافی عرصے تک وہیں رکھا. تو جب آپ باہر آئے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا وہ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں. قرآن کریم میں ہے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی, کیا اسے رب کہتے ہو میرا؟ فلما افل قال لا احب الافلین, جب وہ غروب ہو گیا کیا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. فلما رأى القمر, پھر وہ دن آ گئے جب 24 کا چاند آ گیا. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی, چاند کی بھی لوگ اس وقت پوجا کرتے تھے, کہا یہ رب ہے. فلما افل, جب وہ غروب ہو گیا کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاتا. پھر جب سورج نکلا تو انہوں نے پہلی دفعہ سورج دیکھا, جو غار میں رہے تھے نا, سورج دیکھا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر, یہ تو سب سے بڑا ہے, یعنی تاروں سے بھی چاند سے بھی یہ بڑا ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر, یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت, جب وہ بھی غروب ہو گیا, قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, اے میری قوم میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. آسمانوں اور زمین کو, تو کہنے کا مقصد ہے کفر کے ماحول میں
حق کی بات کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں کہ قوم ستاروں کی پوجا کرے، قوم چاند کی، قوم سورج کی پوجا کرے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ تو ڈوب رہے ہیں، ڈوبنے والے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو ان سب کو تخلیق کرنے والا ہے، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سیاروں کو، آسمانوں کو، زمین کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، سب کا جو خالق اور مالک ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔